میرا شوہر سعودیہ گیا اور سسرال والوں نے کچھ عرصہ بعد یہ کہہ کر مجھے گھر سے نکال دیا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں کچی آبادی میں ایک جھونپڑی میں رہنے لگی۔ 6 سالوں بعد ایک دن مجھے شدید بخار تھا۔ جب جھونپڑی کے باہر ایک امیر آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آیا تو میری آنکھیں جیسے زمین میں چم گئی، کیونکہ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میں اداس ہوتی جا رہی تھی۔ حالانکہ شادی سے پہلے مجھے پتا تھا کہ میرا شوہر سعودیہ میں کام کرتا ہے اور شادی کے بعد اسے واپس بھی جانا ہے، لیکن ان کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ اتنا خوبصورت تھا کہ ان کی جدائی اور دوری کا سوچ کر میں اداس ہو جاتی تھی۔ مگر وہ ہر وقت مجھے تسلی دیتے رہتے کہ تم پریشان مت ہو، میں ہر دن تم سے فون پر بات کروں گا، جیسی مجھے چھٹی ملے گی میں تم سے ملنے آؤں گا یا پھر تمہارے کاغذات بنوا کر تمہیں بھی اپنے ساتھ بلا لوں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی آ گیا جب میرا شوہر مجھے روتا ہوا چھوڑ کر سعودیہ چلا گیا۔ کچھ دن تو میں اپنے کمرے میں ہی اداس پڑی رہی، ہر وقت انہیں یاد کرتی رہتی۔ میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن میری ساس نے شور مچایا کہ جب سے شوہر گیا ہے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے اسی گھر میں دل لگانا ہے۔ میں نے سارے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، میں خود کو مصروف رکھتی ورنہ تنہائی کا احساس ہوتا تھا، کیونکہ میری ساس اور نندے مجھ سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، بس لین دین کے انداز میں رہتی۔ میں نے سوچا کہ چند سال کی بات ہے، پھر ہماری زندگی سنبھل جائے گی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ انہیں چند سالوں میں میری پوری دنیا اجڑ جائے گی۔ شروع کے کچھ مہینے وہ باقاعدگی سے فون کرتا رہا، میں سارا دن اس کے فون کی منتظر رہتی۔ جیسے ہی گھنٹی بجتی میرا دل خوشی سے اچھل پڑتا۔ وہ مجھ سے کہتا تمہاری دوری اب مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتی، میں ابا کو پیسے بھیجوں گا، وہ تمہارے کاغذات بنوائیں گے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہو جاتی، مگر آہستہ آہستہ سسرال والوں کا رویہ بدلنے لگا۔ ساس بات بات پر غصہ کرنے لگی، نندے طنز کرنے لگے، میں خاموش رہتی۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، نہ کوئی بھائی نہ بہن، اس گھر کے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں صبح سے لے کر رات تک کام کرتی، پھر بھی باتیں سننا پڑتی، مگر میں ماجی سے فون پر ان باتوں کا ذکر نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ پردیس میں تھے اور میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک شام سب لوگ ہی کمرے میں جمع تھے۔ جب انہوں نے مجھے بلایا تو نہ جانے کیوں مجھے خوف محسوس ہوا، کیونکہ آج کل ان کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ کمرے میں بلا کر بتایا کہ تمہارے شوہر کا سعودیہ میں انتقال ہو گیا اور اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کل رات ہی تو انہوں نے مجھ سے فون پر بات کی تھی، اور سسرال والوں کے سرد رویے دیکھ کر مجھے لگا جیسے وہ جھوٹ بول رہے ہوں، کیونکہ وہ اتنے اطمینان سے اپنے جوان بیٹے کی موت کا ذکر کر رہے تھے جیسے کسی اجنبی کا حال سنا رہے ہوں۔ نہ کسی کے چہرے پر دکھ تھا، نہ آنکھوں میں آنسو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، سسر نے سخت لہجے میں کہا اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ شام ہوتے ہی میری نندوں نے میرے کپڑے ایک پرانی بوری میں ڈالے اور مجھے دروازے سے باہر نکال دیا۔ میں روتی رہی، گر گراتی رہی، ان کے پاؤں پکڑ لیے کہ میں کہاں جاؤں گی، مجھ پر ترس کھائیں، میرے اس دنیا میں کوئی نہیں۔ مگر انہوں نے ذرا برابر رحم نہیں کیا۔ میں سڑک پر کھڑی تھی، ہاتھ میں بوری تھی اور دل میں ایسا خلا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ رات ہونے لگی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ میں ایک بس اسٹاپ کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ لوگ آتے جاتے مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے۔ سردی بھی تھی، میرے پاس چادر نہیں تھی۔ میں نے اپنے دوپٹے کو جسم کے گرد لپیٹ لیا اور ساری رات جاگتی رہی۔ مجھے ایک ساتھ دو صدمے لگے، ایک تو شوہر کی اچانک موت اور دوسرا گھر سے نکالے جانے کا غم۔ میں اپنے شوہر کی موت پر ڈھنگ سے رو بھی نہ سکی تھی کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ اگلے چند دن میری زندگی کے سب سے مشکل ترین دن تھے۔ کبھی کسی مسجد کے باہر بیٹھ جاتی کہ شاید کوئی کھانا دے دے، کبھی کسی دکان سے پانی مانگ لیتی۔ پیٹ میں ایسے مرور اٹھتے کہ لگتا کہ ابھی جان نکل جائے گی۔ ایک دن تو بھوک سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس وقت پہلی بار دل میں آیا کہ کاش میں بھی مر جاتی۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت آئی، اسے پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ میں نے بس اتنا کہا میرا کوئی نہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ شہر کے کنارے بنی کچی آبادی میں لے گئی۔ وہاں مٹی کی دیواروں اور ٹین کی چھتوں والی چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں تھیں، گندے پانی کی نالیاں کھلی پڑی تھی، بچے ننگے پاؤں دوڑ رہے تھے، ہر طرف غربت پھیلی ہوئی تھی۔ مگر اس وقت وہی جگہ مجھے جنت جیسی لگی۔ اس نے مجھے شرط پر رکھا کہ میں محنت مزدوری کر کے جو کماؤں گی اس میں سے کچھ اسے بھی دوں گی۔ جھونپڑی کی چھت جگہ جگہ سے ٹپکتی تھی، بارش میں اندر پانی بھر جاتا، سردیوں میں ہوا سیدھی جسم کے اندر آتی اور گرمیوں میں ٹین کی چھت آگ بن جاتی۔ مگر میں نے اسی کو اپنا گھر بنا لیا۔ شروع میں رات کو ڈر لگتا تھا، دروازے پر صرف ایک پرانا کپڑا لٹکتا تھا،
کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ ہر آہٹ پر آنکھ کھل جاتی، مگر آہستہ آہستہ عادت ہو گئی۔ یہاں سب کے گھر ایک جیسے تھے۔ صبح سب کام پر نکل جاتے، بچے بھیک مانگنے یا کچرا چننے چلے جاتے، شام ڈلتے ہی سب واپس آ جاتے۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام ڈھونڈنا شروع کیا۔ کچھ نے ترس کھا کر برتن دھلوانے کا کام دے دیا۔ صبح سویرے پانی بھر کر لاتی، پھر کام پر جاتی۔ شام کو تکیاری لوٹتی، کئی دفعہ مزدوری نہیں ملتی تو خالی پیٹ سونا پڑتا۔ میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتی جو پہلے نرم تھے، اب کھردرے ہو چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 سال گزر گئے۔ میں نے اسے اپنا نصیب سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ ایک دن مجھے تیز بخار ہو گیا، جسم کانپ رہا تھا، سر پھٹ رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھی۔ اس دن میں کام پر نہیں جا سکی۔ سارا دن جھونپڑی کے باہر بوسیدہ چارپائی پر لیٹی رہی۔ نہ دوا تھی، نہ تیماردار۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اگر زندگی یہی ہے تو مجھے اٹھا لے۔ اسی دن ایک بڑی صاف ستھری گاڑی آ کر رکی۔ بچے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس میں سے ایک امیر آدمی اترا، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ دونوں کے ہاتھوں میں تھیلے تھے، شاید صدقہ دینے آئے تھے۔ وہ کھانے پینے کی چیزیں بانٹتے ہوئے میری جھونپڑی کے سامنے آ کر رکے۔ میں نیم بے ہوشی میں تھی، مگر جیسے اس آدمی نے میری طرف دیکھا، میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور سانس رک گیا۔ وہ میرا شوہر تھا، وہی آنکھیں، وہی پیشانی۔ مجھے لگا شاید بخار کی وجہ سے وہم ہو رہا ہے، کیونکہ اسے مرے ہوئے تو 6 سال ہو چکے تھے، مگر یہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ ماجد مجھے سال میں دیکھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے نئی فواز میں کہا، آپ کے گھر والوں نے کہا تھا کہ آپ انتقال کر گئے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس سے زیادہ مجھ سے کچھ نہ بولا گیا۔ ماجد نے گہری سانسیں اور کہا، میرے گھر والوں نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ تم مر گئی ہو اور تمہیں دفن کر دیا گیا کیونکہ تمہاری حالت بہت خراب تھی۔ میں ٹوٹ گیا تھا۔ میں واپس آنا چاہتا تھا، مگر امی ابو نے کہا آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں 3 سال تک تمہاری یاد میں روتا رہا۔ پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ زندگی کسی کے لیے رکتی نہیں۔ اسی دوران مرینا میری زندگی میں آئی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا، وہ بھی اکیلی تھی۔ میں نے اسے صاف کہا کہ میں دل سے اپنی پہلی بیوی کو نہیں نکال سکتا۔ اس نے کہا اسے بھی صرف عزت اور سہارا چاہیے۔ ہم نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ میں نے مرینا کی طرف دیکھا، وہ باوقار اور باحجاب عورت تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم تھا ان کی پہلی شادی ہو چکی تھی، مگر انہوں نے بتایا تھا کہ بیوی فوت ہو گئی ہے۔ میں صرف ان کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، مجھے اسے حسد نہیں ہوا۔ ماجد نے کہا کہ مجھے ذرا سا بھی شک ہوتا کہ تم زندہ ہو تو میں زمین آسمان ایک کر دیتا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ میں ان سے حساب لوں گا۔ پھر وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور وہاں سے سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تو ساس سسر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ماجد نے بلند آواز میں کہا، آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ میری بیوی مر گئی ہے۔ پہلے وہ انکار کرتے رہے، پھر بہانے بناتے رہے۔ آخرکار سسر نے کہا، ہمیں ڈر تھا کہ تم اپنی بیوی کو سعودیہ بلا لو گے اور ہمیں بالکل بھول جاؤ گے۔ اسی خوف میں ہم نے یہ سب کیا۔ ان کی بات سن کر ماجد ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا، میں نے کب فرائض میں کوتاہی کی؟ میں سب کا خیال رکھتا تھا، مگر آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ پھر اس نے کہا، میں خرچ بیچتا رہوں گا، مگر اب اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ میں اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ الگ رہوں گا۔ چنانچہ اس نے کرائے کا گھر لے لیا۔ ہم تینوں وہاں رہنے لگے۔ مرینا نے میرا بہت خیال رکھا، وقت پر دوا دیتی، کھانا بناتی، میری صحت بہتر ہونے لگی۔ 1 سال کے اندر اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت دی۔ مرینا نے بچے کو اپنی اولاد کی طرح سنبھالا۔ بس میں نے یہی سبق سیکھا کہ جب والدین خوف اور خود غرضی میں فیصلے کرتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان ان کی اپنی اولاد کو ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔